آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے وراثت میں حجرہ حضرت عائشہ کو دیا، جبکہ مسئلہ فتق میں ہے کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں. دیکھو اب آپ نے دیکھو میرے بیٹھے بیٹھے میری بات بدل ڈالی. میں جب چلا جاؤں گا تو پھر تو پتہ نہیں آپ میری بات کے کتنے مطلب نکال لیں گے. پیارے بھائی، وصیت ہوتی ہے وفات کے بعد کے معاملات، ترکے کے متعلق. میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی، کہ جب آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے اور ازواج مطہرات کو حجرے دیے تھے تو اپنی وفات سے 10 سال پہلے یہ حجرہ ام المومنین کو عطا کر دیا تھا. تو وفات سے بھی جو 10 سال پہلے کی ہوگی وہ ترکہ بن جائے گی. مجھے بتائیے یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے میرے بیٹھے بیٹھے میرے یعنی ملکیت والی بات کو آپ نے وراثت بنا ڈالا. تو میری باقی تقریر آپ نے کب توجہ سے سنی ہوگی؟ رفع یدین سے آقا کریم علیہ السلام نے کس موقع پر منع فرمایا؟ سن کہہ کر موقع کی وضاحت فرمائیں. اچھا بھائی، گزارا یہ ہے کہ کئی دوست بھی بڑے عجیب قسم کے ہیں. وہ یہودی جو تھے نا، وہ ایک مرتبہ جمع ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کہنے لگے کہ من ینزل علیک بالوحی، اے محمد کریم علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل. پیارے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہوا عدونا القدیم، وہ ہمارا پرانا دشمن ہے. اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا ہم ضرور کلمہ پڑھ لیتے اور ایمان لے آتے. یعنی کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق. تو قرآن پاک سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ من کانا عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. فرمایا تم میرے جبریل کی گستاخی کرتے اور ان کی دشمنی کی بات، تو جو میرے جبریل کا دشمن ہوگا من کان عدو للہ، وہ مجھے اللہ کا دشمن ہوگا. ان اللہ عدو للکافرین، اور جو فرشتوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کو گزار کرے وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کی دشمنی کی جزا اللہ خود ان کو دے گا. سورہ البقرہ میں آیت نازل ہوئی. اور میرے بھائی دین کا مسئلہ سمجھا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ اگر میرے مطالبے کے مطابق یہ بات آئی تو میں دین کی مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو تم کون ہوتے ہو دین کے اندر شرطیں لگانے والے؟ تم نے دلیل کو دیکھنا ہے، حقیقت حال کو قبول کرنا ہے. شریعت مبارکہ میں یہ اٹھا لیں جی، کئی معاملات ایسے ہیں جن کی پہلے اجازت تھی بعد میں منع ہو گئے، یا پہلے پروہیبٹڈ اور ممنوع تھے اس کے بعد ان کی اجازت آ گئی. اس کو نسخ کہتے ہیں کہ سرے سے ہی کلی طور پر ہی حالت بدل جائے حکم کی. کئی چیزیں وہ منسوخ ہیں جن کا سال، جن کی تاریخ، ایام، موقع، محل سب کچھ مذکور ہوتا ہے سیرت طیبہ میں. اور کئی احکام ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے. مجھے ایک سوال کا، میرا پیارا بھائی کہتا ہے کہ جب رفع یدین کا مسئلہ آئے گا ہمیں سن بتاؤ، موقع بتاؤ. مجھے یہ بتاؤ ریشم کا کپڑا پہننا پہلے جائز تھا یا نہیں تھا مرد کے لیے؟ اگر نہیں جائز تھا تو اٹھائیے بخاری شریف، میں دکھاتا ہوں، لے آؤ اگر ہے کسی کے پاس. بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب اللباس میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ ریشم کا جو لباس ہے نا یہ میرے لیے آیا، یہ مجھے دو میں پہنتا ہوں. نبی علیہ السلام کو وہ پورا لباس ریشمی کپڑے کا پیش کیا گیا. اس وقت اجازت تھی، کوئی منع نہیں تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام پہن کر اندر تشریف لے گئے. پہنا اس کو، گھر والوں نے دیکھا، بڑی خوشی کا اظہار کیا. میرے آقا باہر مجلس میں تشریف لائے، تھوڑی دیر تک تو آپ نے پہنے رکھا. تو مجھے بتائیے اللہ کے پیارے محبوب نبی ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لباس ریشم کا پہنا تھا نا کہ جب وہ جائز تھا شریعت میں، غیر ممنوع تھا. اس وقت اگر حرام اور ممنوع ہو چکا تھا میرے آقا کیوں پہنتے؟ لیکن آپ نے کافی دیر زیب تن فرمائے رکھا. لیکن جب مجلس کا اختتام ہونے لگا میرے آقا نے فرمایا انزعونی، اتارو اس کو مجھ سے. بھائی یہ تو ھذا لباس المتکبرین، یہ تو میں نے اتنی دیر پہن کر رکھا ہے تو یہ تو متکبرین کا لباس مجھے محسوس ہو رہا ہے. ہاں جی یہ بھائی متکبرین کا لباس ہے. فوری طور پر گھر تشریف لے گئے. پہلے والا سادہ لباس پھر زیب تن فرمایا، یہ اتار کر فرمایا یہ عورتوں کے لیے، عورتوں کے کام آئے گا، دے دو کسی کو وہ اپنا لباس، میں نہیں اس کو پہنوں گا آج کے بعد. اب اگر پہلے ممنوع تھا تو نبی علیہ السلام نے پہنا کیوں تھا؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ابھی حرام نہیں فرمایا، فرمایا یہ لباس المتکبرین ہے. اس لباس کو پہن کر لوگوں کی طبیعت میں اکڑ پن آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر سونا بھی حرام کر دیا، ریشمی لباس بھی حرام کر دیا. اب مجھے بتائیے جب اس پہلی حدیث جو بخاری کی پیش کی، دوسری حرام والی حدیث بھی بخاری کتاب اللباس دوسری جلد میں، مجھے یہی بھائی بتا دیں کہ ریشم کا لباس پہننا پہلے جائز تھا یا نہیں اور اب حرام ہے یا نہیں. تو جب جواز کو ختم کیا گیا اور حرام قرار دیا گیا تو منسوخ ہو گیا یا نہ ہونا؟ منسوخ ہو گیا نا اس کا جواز. اب یہ بتائیں یہ کس سال کی بات ہے؟ اگر آج کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ وہابی صاحب
یا تو ریشم کے لباس ہونے کی، اس کے جواز کے منسوخ ہونے کی مجھے تاریخ اور سال بتاؤ گے تو پھر تو میں لباس کو حرام مانوں گا، ممنوع اور منسوخ مانوں گا. اور اگر تم کہتے ہو ہم سال نہیں بتا سکتے تو میں تو لباس ریشم کا پہنوں گا. تو بتائیے کیا جواب دیں گے آپ یہی کہیں گے نہیں جی حدیث میں حرام قرار دیا گیا، پہلے جائز تھا پھر حرام ہوا، پہلے جائز تھا پھر حرام ہوا. اسی طریقے سے مسلم شریف کی پہلی جلد کتاب الجنائز میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارات القبور، میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تمہاری تربیت ہو چکی، فزوروہا، اب تمہیں اجازت ہے تم اب زیارت کیا کرو قبروں کی، انہا تذکرۃ للقلوب، یہ تو دلوں کو نصیحت دیتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ سال کا تعین کوئی غیر مقلد اہل حدیث دوستی میرے آگے کر دے کہ کس سال تک قبروں کی زیارت ممنوع تھی، اور اس حدیث کے مطابق کون سا سن اور موقع تھا جب نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. لیجئے یہ منسوخ کی دوسری مثال آ گئی. اور میرے بھائی اگر آپ احادیث کریمہ پر نظر کرو گے تو اسلامی احکام میں کئی ایسے احکامات ہیں جو پہلے ممنوع تھے پھر جائز ہو گئے، یا پہلے جائز تھے پھر ممنوع ہو گئے، منسوخ ہو گئے، لیکن آپ سن، تاریخ، دن، موقع نہیں بیان کر سکیں گے. تو جیسے ان کا منسوخ ہونا تسلیم کرتے ہو، کیا امت میں ایک اختلاف ڈالا ہوا ہے؟ رفع دین تھا، نبی علیہ السلام کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن جب صحیح حدیث آ گئی، مسلم شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 181، سنن نسائی پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 176، ابو داؤد کتاب الصلاۃ پہلی جلد صفحہ 117، سنن بیہقی دوسری جلد صفحہ 280 281، مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد صفحہ 396. ہاں جی، اتنی کثیر کتابوں میں صحیح حدیث آ گئی. جابر بن سمرہ صحابی فرماتے ہیں کہ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم فی الصلاۃ کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. جب میرے محبوب نے منع کر دیا تو امتی اب یہ کہ نہیں یا رسول اللہ اگر سال بتاؤ گے تو میں رکوں گا، سال نہیں بتاؤ گے تو میں نہیں رکتا، میں آپ کا فرمان نہیں مانتا. اینچے العجبیست. بھائی اگر آپ دلائل کو دیکھیں گے نا تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ جو یمن کے شہزادے تھے اور میرے آقا کے پیارے صحابی تھے، وہ ادھر یمن سے چلے تھے مدینہ شریف میں، نبی علیہ السلام نے بتا دیا یمن کا شہزادہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے. تو بڑے پیارے صحابی تھے، وہ جب آئے تھے نا تو ابو داؤد شریف سے یہی واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک رفع یدین ہو رہا تھا. اس لیے ہمیں اتنی ساری رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت وائل ابن حجر کی آمد تک تو ہو رہا تھا رفع یدین. اور سیدنا وائل ابن حجر پھر 15 دن رہ کر واپس گئے تھے، تو پھر نہ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آئے مدینہ شریف میں دوبارہ، نہ سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں، نہ سیدنا حضرت عمر کے دور خلافت میں آئے تھے. تو گزارے یہ ہے کہ لگتا یہی ہے، میں کوئی سال کا تعین نہیں کر سکتا. جو کام 1400 سال میں نہیں ہوا میں کیسے اس کا تعین کر دوں؟ اور کتنی 2 مثالیں تو میں نے دی، آپ اس کا ذرا تعین کر دیں. تو گزارش اتنی ساری ہے کہ لگتا یہی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو جو وصال والا آخری سال ہے نا حیات ظاہری کا، وصال اقدس سے کوئی 10 مہینے پہلے، 9 مہینے پہلے، 11 مہینے پہلے، بس اسی آخری سال مبارک میں نا نبی پاک علیہ السلام نے رفع یدین سے منع فرما دیا. حضرت جابر سے روایت آ گئی. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے انہوں نے علی الاعلان فرمایا، جیسا کہ سیاستہ میں جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 35 پر حدیث ہے کہ لا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام والی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ فصلی، نماز پڑھی، ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے کہیں رفع یدین نہیں فرمایا. فرمایا یہ ہے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی نماز جس پر میرے آقا کا وصال ہوا ہے.